بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 305 اور آج کے لحاظ سے یہ دوسری قسط ہے۔ پیج ہے 300 یعنی 300۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور اس کی 6 آیت ہے، آیت نمبر 6۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہم پرورش لوح و کرم کرتے رہیں گے، لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُحْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اور مت پکڑ بے عقلوں کو، اور مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب، اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو، اور کہو ان سے بات معقول۔ وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور سدھارتے رہو یتیموں کو جب تک پہنچیں نکاح کی عمر کو، پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو ان کے مال ان کا، اور رکھا نہ جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں، اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے بچتا رہے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھاوے موافق دستور کے، پھر جب ان کو حوالہ کرو ان کے مال تو گواہ کر لو اس پر، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ ربط آیات۔ گزشتہ آیات میں یتیموں کے مال ان کو سپرد کر دینے اور عورتوں کی مہر ان کو ادا کرنے کا حکم گزر چکا ہے، جس سے بظاہر یہ مستفاد ہو سکتا ہے کہ یتیموں اور عورتوں کا مال بہرحال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، خواہ ان کو معاملات کا سلیقہ بھی نہ ہو اور وہ اموال کی حفاظت پر بھی قادر نہ ہوں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان آیات میں
فرمایا ہے کہ کم عقلوں کو اموال سپرد نہ کرو اور ان کی جانچ کرتے رہو، جب اموال کی حفاظت اور ان کے مصارف کی سوجھ بوجھ ان کے اندر محسوس ہونے لگے تو اموال ان کے سپرد کر دو۔ خلاصہ تفسیر، اور اگر یتیم بالغ ہو جائیں جس کا مقتضی مال کا سپرد کر دینا ہے جیسا آگے آتا ہے، لیکن کم عقل ہوں تو تم ان کم عقلوں کو اپنے یعنی ان کے وہ مال مت دو جن کو خدا تعالیٰ نے ایسے کام کا پیدا کیا ہے۔ ان کو تمہارے یعنی سب کے لیے مایہ زندگی بنایا ہے، مطلب یہ کہ مال قدر کی چیز ہے، ان کو ابھی مت دو کہ بے قدری کر کے اڑا دیں گے، اور ان مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو، یعنی ان کو تسلی کرتے رہو کہ مال تمہارا ہے، تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا، ذرا سمجھدار ہو جاؤ گے تو تم ہی کو دے دیا جائے گا۔ اور جب مال سپرد کرنے کے لیے ہوشیاری دیکھنا ضرور ہے تو تم یتیموں کو بالغ ہونے سے پہلے ہوشیاری و تمیزداری کی باتوں میں آزما لیا کرو، کیونکہ بالغ ہونے کا وقت تو سپردگی مال کا وقت ہے، تو آزمائش پہلے سے چاہیے۔ مثلا کچھ سودا سلف ان سے منگا لیا اور دیکھا کہ کیسے سلیقہ سے خرید کر لائے، یا کوئی چیز خرید و فروخت یا کوئی چیز فروخت کی دے دی اور دیکھا کہ اس کو کس طرح فروخت کیا، یہاں تک کہ ان کو آزمایا جائے کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جاویں یعنی بالغ ہو جاویں، کیونکہ نکاح کی پوری قابلیت بلوغ سے ہوتی ہے۔ پھر بعد بلوغ و آزمائش اگر ان میں ایک گنا تمیز دیکھو یعنی حفاظت و رعایت مصالح مال کا سلیقہ اور انتظام ان میں پاؤ تو ان کی اموال ان کے حوالے کر دو، اور اگر ہنوز سلیقہ یا انتظام نہ معلوم ہو تو چندے اور حوالہ نہ کیا جائے اور ان اموال یتامہ کو ضرور سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے پھر ان کو حوالے کرنا پڑے گا۔ جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو، اور اگر اس طرح نہ اڑا دیں بلکہ تھوڑا کھانا چاہیں تو اس کا یہ حکم ہے کہ جو شخص اس مال سے مستغنی ہو یعنی اس کے پاس بھی بقدر کفایت موجود ہے، وہ صاحب نصاب نہ ہو، سو وہ تو اپنے کو بالکل تھوڑا کھانے سے بھی بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے یعنی جس میں حاجات ضروریہ رفع ہو جائیں کھا لے، برت لے، پھر جب بہادجود شرائط یعنی بلوغ و رشد مذکور کے ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگے تو بہتر ہے کہ ان کے اموال ان کو دینے پر گواہ بھی کر لیا کرو، شاید کسی وقت کچھ اختلاف واقع ہو تو گواہ کام آئیں گے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ اگر خیانت نہ کی ہو تو گواہوں کا نہ ہونا بھی مضر نہیں، کیونکہ اصل حساب جن کے متعلق ہے وہ تو اس کی صفائی جانتے ہیں، اور اگر خیانت کی ہے تو گواہوں کا ہونا کوئی نافع نہیں، کیونکہ جن سے حساب کا سابقہ ہے وہ اس کا ملوث ہونا جانتے ہیں، صرف ظاہری انتظام کے لیے گواہوں کا ہونا مصلحت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کے آیت کے معارف و مسائل ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، مگر اس کو ہم نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بنائیں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم اس کے معارف و مسائل پر نظر ڈالیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کا ہیڈنگ ہوگا معارف و مسائل، مال سرمایہ زندگی ہے اور اس کی حفاظت لازمی ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ دختر مصطفیٰ
سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں، ہے وہ جان حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوت ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ، رب تعالیٰ نے بھیجا سلام آپ کو زوجائے مرتضیٰ سید فاطمہ، کر کے فاقہ کھلائے فقیروں کو جو ہے تیری یہ ادا سید فاطمہ، پے کرے صبر و شکر و رضا آپ ہیں، پے کر صبر و شکر و رضا آپ ہیں، با وفا با صفا سید فاطمہ، دونوں عالم میں رب نے ہے اونچا کیا آپ کا مرتبہ سید فاطمہ، دیکھ پائے نہ جس کو مہ و مہر بھی ایسا پردہ تیرا سید فاطمہ، جن کی پاکی کا قرآن میں ہے تذکرہ ہیں وہی پارسا سید فاطمہ، کون سردار جنت ہوا ہے تیرے لاڈلوں کے سوا سید فاطمہ، قلب حسنین کی تازگی کا سبب ذکر ہے آپ کا سید فاطمہ، دختر مصطفیٰ سید فاطمہ، اوج صدق و صفا سید فاطمہ۔